اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون الیک وهم لا يبصرون۔ بے شک میرا مددگار تو اللہ ہے، وہ اللہ جس نے کتاب اتار دی اور وہی صالح لوگوں کا متولی کارساز ہے۔ وہ لوگ، وہ بت جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف تو وہ بات سن بھی نہیں سکتے۔ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ سورۃ کا آخر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا اور شرک کی خوب تردید فرمائی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے ظلم ہیں، لیکن شرک کے بارے میں فرمایا یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سنا دی۔ اگر آدمی اعمال کرتا رہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑے سخت الفاظ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور وعید کے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہاں پچھلی آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جن سے ضرورتیں مانگتے ہو، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے پاؤں نہیں ہیں جس سے چلیں، ان کے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے جس سے وہ پکڑیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں جس سے دیکھیں، کان نہیں ہیں جس سے سنیں، تو پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ ظاہر بات ہے، اگر کوئی آدمی سراب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہے، کہے کہ یہ پانی مجھے مل جائے، تو کبھی بھی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ دیکھنے میں پانی ہے، حقیقت میں پانی ہے ہی نہیں۔ مقابلے میں فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ یوں فرمائیں کہ میرے کام بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرے کام نہیں بناتا، میرے کام بنانے والا اللہ ہے۔ الذی نزل الکتاب، آگے صفت بیان فرمائی، وہ اللہ جس نے کتاب اتاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام احکام بیان کر دی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کام بنائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت پڑتی تو آپ فوراً وضو فرما کر مسجد میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور اسی بات کا صحابہ کو حکم فرمایا، تو کام بنانے کا ایک راستہ متعین کر دیا ہے، اور یہ اللہ ہی نے متعین فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نماز پر کام بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے بتا دیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تمام نیک لوگوں کے کام بنانے والا ہے۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح اس کو کہتے ہیں جس کی نظر ہمیشہ نیکی پر رہے، یعنی ہر کام کو وہ نیکی کے راستے سے حاصل کر کے نیکی بڑھانے کی فکر میں رہے، اس کو صالح کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اس کے ساتھ مقرب بولا جاتا ہے۔ مقرب اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، یعنی اس وقت اگر مجھے موت آ جائے تو میرا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی صاف ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی صاف ہو، میرے لیے مرنا مشکل نہ ہو، تو ہر وقت جو موت کے لیے بالکل تیار رہتا ہو اس کو مقرب کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جس آدمی کی نظر نیکی پر ہو، ہر کام کو نیکی کے راستے سے کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے کام بھی بناتا ہے۔ یتولی الصالحین، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ، ایک واقعہ یاد آ گیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وقت خلافت کا دیا، کمال درجے کی مثال پیش کی ہے۔ 2.5 سال ساری ان کی وہ امارت رہی ہے، 100 سال پورا ہونا، جب 1 صدی مکمل ہو رہی تھی اس وقت 2.5 سال یہ حیات رہے۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ جب خلیفہ بنے سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا، پہننے کے مشکل سے کپڑے، اور گھر میں کچھ نہیں، پیاز کے ساتھ گھر میں روٹی کھائی جاتی ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی، بھوک پیاس کی شدت رہتی ہے، فقر رہتا ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ سب تیرے پیچھے بنو امیہ، آپ کے سسر، آپ کے سالے جو بادشاہ بنے ہیں، بڑا مال جمع کیا انہوں نے، اپنے اولاد کے لیے بہت رقبہ انہوں نے مختص کر دیا ہے اور خزانے بھرے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے، تو آپ بھی تو اپنے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد 2 حال سے خالی نہیں، یا تو نیک بنیں گے یا یہ ہے کہ مجرم ہوں گے۔ اور اگر نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائے گا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ فرمایا، اور اگر وہ جرم کریں گے، مجرم بنیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، میں جتنا بھی مال جمع کر کے جاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کا کبھی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، تو میرے اس مدد سے کیا فائدہ؟ لہذا ان کا جو مستقبل ہے خود ان کے کردار کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، جو صالح ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی۔ والذین تدعون من دونہ، فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کی حیثیت تو یہ ہے لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی بالکل طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے آگے بڑھ کر فرمایا ولا انفسہم ینصرون، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی ان پتھروں کو یا ان لکڑیوں کو چن کر توڑ دے، وہ پتھر جن کو یہ پوج رہے ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ ان کو سیدھا راستہ بتائیں گے، لا يسمعون، تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ جب آپ کی بات نہیں سنتے، وہ آپ کی کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ ان کو سمجھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مشرکین جو بت بناتے تھے اس میں تمام اعضاء مکمل طور پر بناتے، اور ایسے لگتا جیسا ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جیسے آج تصویریں ہیں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا بت وہاں کھڑا ہے فلاں جگہ پر، ہم جو یہاں مشکل میں ہیں، ہمارے مسائل وہ دیکھ رہا ہے لہذا حل کرے گا۔ اس کی تو آنکھ ہی نہیں ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو وہ کیا آپ کے حالات دیکھے گا؟ کیا آپ کے مسائل حل کرے گا؟ آپ پیٹتے رہیں اس کے سامنے، نہ وہ آپ کی سنتا ہے نہ وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو سمیع اور بصیر ہے، جہاں کوئی کسی وقت بھی اس کو پکارے، آواز سے پکارے یا دل میں پکارے، اس کی دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور جس حالت میں بھی ہو، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، اکیلا پڑا ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ سے مدد طلب کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو کیوں ایسے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکے؟ یہ کتنا بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان باتوں کو واضح واضح کر کے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، لیکن قوم آج بھی، اس وقت بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہی امیدیں جو اللہ سے لگانی چاہیے غیر سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن پریشان ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جن کے سامنے جھکے ہوئے ان کے پاس تو مسائل کا حل ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس حل ہے ادھر آتے نہیں ہیں، اس وجہ سے پریشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اِنَّا وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نصرکم ولا انفسہم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اِنَّا بے شک پکی بات ہے، ولییا کہ میرے کام بنانے والا اللہ کی ذات ہے، الذی وہ اللہ نزل الکتاب جس نے کتاب قرآن اتارا، وہی یتولی الصالحین کام بناتا ہے صالحین کے، والذین وہ لوگ وہ بت تدعون جن کو تم پکار رہے ہو من دون اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی، ولا انفسہم اور نہ وہ اپنی ذات کی ینصرون مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر آپ ان کو بلائیں إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يسمعوا وہ نہیں سن سکتے، وَتَرَاهُمْ آپ ان کو سمجھ رہے ہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے۔